السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی انسان کو اس سارے پانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مسائل و آرام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، خطبہ مسمونہ کے بعد اس کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے میں ایک وضاحت کروں، اور وہ یہ کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر صلاۃ و سلام پڑھیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ آپ نے امت کی خاطر اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا، اس لیے امت کا بھی یہ حق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ درود و سلام مختصر میں، بہت ہی مختصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی اپنی رحمتیں نازل اور آپ کو سلامت رکھ، آپ پر سلامتی نازل کرو۔ یہ مختصر سی ہماری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذرانہ ہوگا۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المقصیر الذی من ذکرت عنہ ولم یصلی علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آخری بصیر ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس پر سلام سلام۔ تو ہمیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد
یا احمد آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود ہمیں پڑھنا ہے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح سے نہیں کہ جب انہیں دھکا لگایا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ درود و سلام پڑھو، تب ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود کو ایسے گویا کہ کر لینا چاہیے کہ جب بھی نبی کا نام آئے، نام بعد میں ختم ہو، پہلے درود و سلام ضرور ہو جائے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور انشاءاللہ آپ میری پوری تقریر میں کہیں نہیں پائیں گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں اور آپ پر درود و سلام کروں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر وہ درود و سلام نہ پڑے، اپنی باتوں میں لگا رہے، یا اسے کہنے کی ضرورت پڑے، اسے کہا جائے تب وہ درود و سلام۔ لہذا اس بات کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں وہ دین اسلام۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس میں کوئی خامی آپ کو نظر نہیں۔ یہ ایک ایسا دین ہے جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خامی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی خامی آپ کو نظر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے، آج ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام ہونا پڑ رہا ہے، اسلام کی رسوائی کا آج ہم سبب بن رہے ہیں، یہ ایک الگ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، وہ ہماری زندگیوں میں سیرت طیبہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی شریعت سے کم نکلتا ہے جب وہ شریعت کو چھوڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں اور ہم اپنے سماج کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا آدمی کبھی خوشی میں ہوتا ہے تو وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کے خلاف کام انجام دیتا ہے، شریعت کے خلاف امور کرنے لگتا ہے، شریعت کے خلاف اس کی باتیں ہوتی ہیں، شریعت کے خلاف اس کے کرتوت ہوتے ہیں، جب وہ خوشی میں ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی شادیوں کا منظر دیکھیں، ہم اپنی بیاہوں کا منظر دیکھیں، ہمارے گھروں میں جب بچوں کی ولادتیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے منظر کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کس قدر دھجیاں اڑا رہے ہیں، کس قدر انہیں پامال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری شادیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو طریقہ دیا وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ میں مختصر میں ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے شادیاں ہوتی، کس طرح سے ایسی ایک مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے صحابہ کرام سے بات و نصیحت کر رہے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، پردے کے اندر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ایک عورت انہیں میں سے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں، آپ چاہیں تو مجھے لونڈی بنا کر، خادمہ بنا کر رکھ لیں، چاہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، بہرحال میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف اٹھا کر دیکھا. یہاں میں ایک اور مسئلے کی آپ کو بات سناؤں. اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کے خاص رحمت اور خاص انعام تھا کہ آپ کئی ایک شادیاں 4 سے زیادہ بھی شادیاں کرتے. اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے تو وہ عورت بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور نگاہ کو نیچے کر. نگاہ کو نیچے کرنے کے بعد وہ عورت کھڑی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کوئی جواب نہیں دیا، کھڑی رہی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں ہے تو میری شادی اس سے کرا دی، میری شادی اس سے کرا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، مائندہ کا تمہارے پاس کیا ہے اس عورت کو دینے کے لیے؟ آج ہماری شادیاں کیسے ہوتی؟ ہماری شادیوں کا حالت کیا ہوتا ہے؟ یہاں لڑکے سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکے سے آدمی سے پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس کیا ہے اس عورت کو دینے کے لیے؟ وہ آدمی کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوائے اظہار کے تہمت کے اور کچھ نہیں. یہ تہمت ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر تلاش کر کے لے کے آؤ. لوہے کی ایک انگوٹھی ہی تولا مل جائے، لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر آ جائے. صحابی رسول جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد واپس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی بھی نہیں. مایوس بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں. ہمارا حال کیا ہے شادیوں کے موقع؟ ہم لڑکی سے پوچھتے ہیں، لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا اتنی تعلیم اس نے کی ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے ایسی پڑھائی کی ہے، اتنا خرچہ آیا ہے، آپ کے پاس ہمارے لڑکے کو دینے کے لیے معاملہ ہی لڑکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی سے پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے مرد کو الرجال قوامون، اللہ رب العالمین نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے. عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے اللہ رب العالمین نے مرد کو کھلا کر دے. مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ عورت کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی ذمہ داری کو سنبھالے. آج ہم عورتوں سے سوال کریں، اور آج کچھ ہمارے لڑکی والوں کی بھی نادانیاں، وہ یہ سوچتے ہیں اللہ رب العالمین پر ان کا توکل بھروسہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، لہذا وہ بھی عورتوں کو، خاص طور سے لڑکے کی ماؤں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایک اور عجیب و غریب رسم چلی ہے کہ ان کا کوئی زیور بنا لیا، ساتھ کر دے. ابھی تک تو معاملہ لڑکے کے لیے ہے، لڑکے کی حد تک تھا، لڑکے کو دے دیا، بھائی گاڑی دے دی یا اور کوئی PCR کے لیے وغیرہ دیا، وہ لڑکے کو دے دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں کو دے دیا ایک زیور، اب اس کا ہو گیا منہ بند، اب اس کا منہ بند ہو گیا. یہ میرے بھائیوں ہمارا حصہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں چلا رہے
رہے ہیں، صحابی رسول رک کر جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افسوس اور حسرت جو ان کے دل میں تھی شادی کے لیے، اس کو محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے کہا اے فلاں کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں آیتیں فلاں فلاں سورتیں مجھے یاد ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس عورت کا نکاح تمہارے انہی آیتوں کی وجہ سے، انہی آیتوں اور سورت کے عوض میں نے تمہارا نکاح کیا۔ یہ شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ شادیاں کوئی کسی بھی طرح کا نہ الٹا ہے نہ سیدھا ہے، نہ رسم ہے نہ تہوار ہے۔ آج ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا۔ نکاح سب سے آسان، شریعت میں سب سے آسان چیز جو نکاح ہے، اس کو آج ہم نے مشکل بنا دیا، زنا کو آسان بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ صحابی جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ 10 صحابی ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبدالرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ وہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صاحب فی الجنہ، یہ 10 صحابہ اکرام ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں خوشخبری دی۔ جنت ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں 10 صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام کو دی، لیکن یہ 10 صحابہ اکرام ایسے نصیب ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ عبدالرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، مکہ کے اندر بڑے مالدار کے آدمی تھے، تاجر آدمی ہے، تجارت بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں، اور مکہ کے بڑے آدمی میں شمار مسلمان ہو گئے۔ گھر والوں نے جینا دوبر کر دیا، آخرکار مدینہ کو ہجرت کرنا پڑا، اپنے بیوی بچوں کو ساز و سامان کو ساتھ لیا، بیوی بچوں کو بٹھایا، اپنی اولاد کو ساتھ لیا، مال و دولت اسباب سب کچھ اونٹوں پر ڈالا، مکہ سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے۔ باپ آئے کہ عبدالرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ تو جاؤ، لیکن یہ بچے ہمارے ہیں، یہ اولاد ہماری ہے، یہ خاندان ہمارا ہے، ان بچوں کو ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں۔ بچوں کو لے کر چلے، سسرال والے آئے، ساس سسر آئے، سالے آئے، کہا عبدالرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی مسلمان ہیں، ہم پر کوئی مصیبت تھوڑی آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھا، کتنی مصیبتیں کتنے مشکلات پر آ رہے ہیں، اپنی جانوں کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا۔ ساتھ سلائے کہا عبدالرحمن یہ ہماری بیٹی ہے، اس بیٹی کو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھی لے کے چلے۔ بھائی کہا عبدالرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا یہ مال تم نے یہاں مکہ سے کمایا ہے، اس مال کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، مال بھی
حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جسم پر ایک کپڑا باقی بچا، ایسے حالت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جاتے، مدینہ پہنچے، ظہر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر فارغ ہوئے، ظہر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، دیکھا تو عبدالرحمن کھڑے ہیں، کہا عبدالرحمن کیسے آنا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، مالو اور باپ سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کے آیا، ایمان بچا کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کہا عبدالرحمن اگر ایمان بچا کے آئے ہو تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک انصاری صحابی سے کہا عبدالرحمن سے تمہاری ملاقات کرائی جا رہی ہے، تمہاری آپ کے بھائی ہیں۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے کہ عبدالرحمن میرے دو باپ ہیں، ایک باپ تمہارا ایک باپ میرا، دو مکان ہیں، ایک باپ تمہارا ایک باپ میرا، دو بیویاں ہیں، جو بھی تمہیں پسند ہو اسے میں طلاق دیتا ہوں، عزت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی بیوی کو دینے کے لیے راضی ہو گئے، اپنے مکان کو قربان کر دیا، لیکن یہ بھی بڑا خوددار ہے، کہا میرے بھائی آپ کی یہ قربانیاں آپ کا یہ دل پر پر، لیکن میں تمہاری بیوی نہیں لے سکتا، میں تمہارا باغ نہیں لے سکتا، میں تمہارا مال نہیں لے سکتا، مجھے تو تھوڑا سا روپیہ دے دو، قرضے کے طور پر مدینے کے بازار کا راستہ ہوگا۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرنے کے بعد چند دن ہوئے، تقریباً 15-20 دن ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں عبدالرحمن کے دامن پر گھٹی کا نشان لگا ہوا ہے، عبدالرحمن ابن عوف کی کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی ہے۔ کہا عبدالرحمن شادی کر لی ہے؟ اپنی والد والدہ کو چھوڑ کر آئے، اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئے، مال و اسباب کو چھوڑ کر آئے، زمین و جائیداد کو چھوڑ کر آئے، جس کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں نہیں بلایا، آپ کو خبر کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ دامن پر سردی کا نشان لگا ہوا ہے، اس طرح سے معلوم ہو رہی ہے۔ آج ہمارے وہ بھائی اندازہ لگائیں کہ اگر انہیں مغنی میں نہیں بنایا تو پھر انہیں ادھر ادھر پھرتے، وہ اندازہ لگائیں، بہنوں ہی ہے تو پھر تو اس کے نظرے کا کیا لگے، وہ پھر اپنے اس کے نظرے کو ملنے کی نہیں ہے، وہ تو پورا ایسا وصول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالرحمن اچھا شادی کر لی ہے؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی ہے، اور ان بلو شادی ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، کتنے دنوں میں؟ مدینہ کتنے دن رہے ہیں؟ 10 دن، 20 دن، 15 دن۔ 15 دن میں آج ہماری شادی نہیں ہو رہی، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا، ابھی شادی ہونے کا نام ہی نہیں ہے، ایک طرف موبائل دوسری طرف موبائل، رات پر باتیں کر رہے۔ یہ کون سا رواج ہم نے نکالا ہے میرے کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تو مثال ایسی بتلا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تو مثال ایسی بتلا دو۔ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ارے بھائی لڑکا ابھی پیروں پہ نہیں کھڑا ہے، اللہ رب العالمین نے تو پیروں پہ کھڑا کر کے بھیجا تھا، یہ اب یہ پیروں پہ کھڑا کیوں نہیں ہے؟ یہ اب کیسے معذور ہو گیا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی غریب آدمی ہیں، بہت ہی غریب، اپنے خطہ میں سے کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب کیا شادی نہیں کرو گے؟ خاموش رہے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبیب کیا شادی نہیں کرو گے؟ پھر خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھ رہے، صحابی نے کہا بغیر کوئی جواب دیے گزارا نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں غریب پلاش آدمی، نہ کھانے کے لیے اپنا انتظام ہے، نہ پہننے کے لیے اپنا انتظام ہے، بیوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ بچوں کا انتظام کہاں سے کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب کیا شادی نہیں کرو گے؟ وہی جواب پھر پوچھ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر سمجھ گئے کہ ہاں بغیر مثبت جواب دیے چارہ نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی کہیں پوری رشتہ چلائیے کہ اچھا فلاں مدینے کے اندر فلاں صحابی کے گھر جاؤ، مالدار صحابی ہے، کوئی غریب آدمی نہیں ہے، لڑکی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، بڑی فرما بردار لڑکی ہے، بڑی فرما بردار لڑکی۔ آج ہماری یہ پہلے جن کے پاس ہوتے ہیں اس لڑکی کے جواب کو بھی سنتی ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب فلاں کے گھر جاؤ، کہا کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر میں دروازے پر دستک دی، جلیبیب کے دستک دینے کے بعد صحابی باہر نکلے، کہا کیا بات ہے؟ سامنے ایک غریب آدمی کھڑا ہوا ہے، پہلے کپڑے جو پہنے ہیں وہ کپڑے بھی اس کی غربت کو ایک دم ظاہر کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جلدی آئیے گھر میں۔ اپنی بیوی کے پاس گئے دوڑے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، جلدی سے اس کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان عورت نے انتظام کیا، گھر میں بیٹھنے کا انتظام کیا۔ کہا بھائی صحابی آئے واپس دوبارہ، بھائی بتاؤ کیا میں تو تمہیں جانتا نہیں، کبھی ملاقات ایسی ہوتی ہے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے تمہارے بارے میں، کس خاندان کے ہو، کس قبیلے کے ہو، مجھے نہیں معلوم، کیا مقصد ہے، کیوں بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجا ہے اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کرے۔ کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ کہ ٹھیک ہے لڑکی تو میری بھی ہے لیکن میری بیوی کی بھی لڑکی، میں اس سے مشورہ کر کے آتا ہوں، مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا۔ ہماری لڑکی ہے، کوئی ایسا تھوڑی ہے کسی پڑھائی لڑکی ہو، کسی کے یتیم بچی کو ہم نے دے دیا ہو، بھائی ہماری اپنی جگر کا ٹکڑا ہے، ماں باپ وہ بھی تھے، انہیں بھی اپنی اولاد لگا کہ ہماری لڑکی ہے، اس آدمی کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، بھلا ہم اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کر لیں؟ کہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فہم ہو گیا ہوگا، اس طرح کی باتیں انہوں نے سوچی اور یہ ماں باپ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ لڑکی پردے میں سن رہی ہے، اسے معاملہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیغام بھیجا ہے، آدمی مالدار نہیں ہے، سارا انوٹا ہے، کسی خاندان کا، بڑے خاندان کا نہیں ہے، بہت ہی غریب ہے، فلاس ہے۔ لڑکی کہتی ہے اے میرے ماں باپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ میرے لیے بھیجا ہے، تم اس رشتے کو ٹھکرا رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہوں۔ جب لڑکی راضی ہو گئی تو ماں باپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، جب تم ہی راضی ہو تو ہم کیا کریں۔ بہرحال شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، ابھی شادی تو زیادہ دن نہیں ہوئے، زیادہ دن نہیں ہوئے،
جنگ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، دشمن سے لڑنے کے لیے بھیجا، دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں صحابہ کرام، فتح ہوئی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو دیکھا جا رہا ہے کون زخمی ہوا ہے، کون شہید ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی آدمی غائب تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو شہید ہو گیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے سب موجود ہیں، ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب موجود ہیں۔ ہائے کیسا آدمی تھا جسے لوگ بھی شمار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، میں جلیبیب کو گم پاتا ہوں، جلیبیب یہاں موجود نہیں ہے۔ دیکھا جلیبیب کو 7-8 دشمنوں کے اندر پڑے ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا اکیلے جلیبیب کئی دشمنوں سے ڈرتے ڈرتے شہید ہو گئے، آخر میں کئی دشمنوں کے اندر گھیرے میں پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر وہ جلیبیب کی بیوی، جلیبیب کی بیوہ مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہو۔ یہ دولت کہاں سے آئی؟ اس غریب کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا پیروں پہ کھڑا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے شادی کرو گے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تمہیں نوازے گا، اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ وہ ابھرنے والی ہے، اگر وہ دیندار ہے تو وہ برکتیں لے کر آئے گی۔ اسی لیے کہا ہے دیندار عورت سے شادی۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادیاں، اور آج ہماری شادیوں کا حال، آج ہماری شادیوں کا حال اللہ کی پناہ۔ ہماری مائیں بہنیں بس سنور کر اپنے آزا اپنے رشتوں کی نمائش کرتی ہوئی مجلس کے اندر، راستوں کے اندر اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئی جا رہے ہیں۔ مردوں کے اختلاف کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو رہی ہے، شادی بیاہ میں شریک ہو رہی ہے، اور کسی میں کوئی حیا نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی حیا نہیں، شرم و حیا کا کوئی نام و نشان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی خوش ہوتا ہے تو نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، اور ایک مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑتا۔ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک آدمی، ایک مومن بندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بھی آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئی، خوشیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی۔ آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئی تو آپ نے کون سے کام انجام دیا، کس طریقے سے آپ نے ان خوشیوں کو منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ دو دن ہیں جن دنوں میں اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں جائے تو میں روزے۔ یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منا رہے ہیں، کیسے منا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے منا رہے ہیں۔ سوموار کے روزے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں نبی بنائے گئے۔
نبی بنائے جانے کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پیدائش کی خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ڈھول تاشے نہیں بجائے، آپ نے کمکمے نہیں لگائے، آپ نے گھنٹیاں نہیں گاڑی، ہر سوموار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کی پیدائش کی خوشی ہے۔ خوشی میں یہ طریقہ ہمیں اپنانا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی خوشی کا معاملہ آتا ہے، جب بھی کسی بھی طرح کی کوئی خوشی لائق ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک اور میں آپ کو حدیث بتلاؤں، حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، قاضی بنا کر، حاکم بنا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جا رہے ہیں قاضی بن کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے خط میں لکھا کہ یمن والے مسلمان ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خط آیا، آپ کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا، آپ سجدے میں گر گئے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرا۔ کتنی بڑی خوشی آ رہی ہے، مسلمان ہو گئے ہیں یمن والے، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، سجدے کر رہے ہیں آپ، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقبہ ہے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے میں گر گئے، اور بہت لمبا سجدہ بہت لمبا سجدہ، ڈر ہوا محسوس، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے دیکھنے کے لیے کہ کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی۔ صحابہ کرام کا پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، عبد الرحمن بن عوف کو اپنے پاس دیکھا، کہا عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں ڈر محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا آتانی جبرائیل وبشرنی، میرے پاس جبرائیل آیا اور مجھے خوشخبری سنائی، اس لیے میں سجدے میں تو گر گیا، اس لیے میں نے شکریہ کر سکتا ہے۔ کیا خوشخبری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنائی؟ کیا خوشخبری یہ سنائی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو آدمی آپ پر درود پڑے گا، جو آدمی آپ پر سلام پڑے گا، اللہ رب العالمین اس کو درود پڑے گا، اللہ رب العالمین اس سے سلام پڑے گا۔ یہ خوشی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، ان کی امت کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا جا رہا ہے۔ سجدے میں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے، دیکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پیروں میں ورم آ گیا، لیکن 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سجدے آپ کے بہت لمبے ہوتے، رکوع اور قیام بہت لمبا ہو رہا ہے۔ آپ کی جو 4 رکعت پہلی ہوتی، ان کے حسنوں اور خوبصورتی کے بارے میں سوال مت کرو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کتنی لمبی ہوتی تھی، کتنی لمبی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ الفاظ بنا، پیروں میں ورم آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو جنت میں جانے والے ہیں، آخر آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں مجھ پر عاطف فرمائی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے، اس مقام و مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنوں۔ اس لیے میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا ہے۔ آج کسی کو اگر دولت آ جاتی ہے تو کیسے اکڑ کر کے چلتا ہے، میں دیکھ بتلا رہا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی کے لمحات ہیں، خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مومنوں کے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہمارے لیے۔ ایک اور خوشی کا موقع میں آپ کو بتلاؤں، ایک اور خوشی کا موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ خوشی کا موقع بھی کیسا؟ وہ مکہ جو جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ کے ملنے والے وہاں رہتے تھے، 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے رہتے تھے، آپ کو امین و صادق کہنے والے وہاں رہتے تھے، اسی مکہ سے آپ کو جانا پڑ جا رہا ہے۔ ہجرت کرنے کو مجبور کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسرت و افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے حسرت و افسوس کے ساتھ، اے مکہ تو میرے نزدیک اتنا محبوب ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن تیرے باقی مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں چھوڑ کر جاتا۔ یہی مکہ جو آپ کو اتنا زیادہ عزیز ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العالمین کا پہلا گھر کعبہ اس میں موجود ہے، اسی گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں دوبارہ آتے اور کیسے آتے ہیں؟ فاتحانہ شان کی 10,000 کے ساتھ، 10,000 کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو جب چھوڑ کر گئے تھے تو ایک اپنا تھا، ابو بکر صرف اپنے تھے، اور ایک اور آدمی جو آپ نے کرائے پہ رکھا تھا راستہ بتانے کے لیے، بے یار و مددگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑا۔ لیکن جب آ رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور وہ لشکر بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، وہ لشکر بھی ایسا نہیں ہے جو آپ پر اپنی جان نثار کرنے والا نہ ہو، بلکہ دوسرے کا ہر آدمی آپ پر اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ کے جو مصیبتیں آپ نے جو مکہ کے اندر اٹھائی ان کا پتہ لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب قبیلے کے سردار، ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہیں اپنے قبیلے کا، اور زبان پر اشعار ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بھولے کا دن ہے، آج اس مسلمانوں سے ایک کر کے بدلا لیں گے۔ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ستایا تھا، ہمارے نبی کو انہوں نے مکہ کے اندر رہنے نہیں دیا تھا، مکہ سے انہوں نے بھگا دیا تھا، آج ہمیں اسے چن کے بدلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کلمات کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج دھول ایسی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سعد بن عبادہ بلایا، ہاتھ میں سے جھنڈا لے لیا، ان کے بھائی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد ایسا نہ کہو کہ آج بدلے کا دن ہے، یہ کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت و شفقت کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، یہ کہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، 10,000 تلواریں آپ
کے ساتھ ہیں، جو آپ کے حکم کی منتظر ہے، لیکن آپ کی انکساری کو دیکھیے، آپ کی تواضع کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے دشمن پر غالب آ جائے تو دل گر کے بدلا لیں۔ ارے کوئی چیئرمین اگر بدل جائے تو پھر پرانے چیئرمین سے کیسے بدلا لیتا ہے؟ کوئی نیا نیتا آ جائے تو کیسے گن گن کے بدلے لیتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج یہ ہمارا دشمن تھا، آج ہمارے پاس حکومت آئی ہے، ہم اس دشمن کو اپنا دوست بنا لیں، ہم اپنا دوست بنا لیں، ہم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہماری دشمنیاں جان لینے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتی ہیں۔ جب ہم پاور میں آتے ہیں، جب ہم طاقت میں آتے ہیں، مسلمان ایک دوسرا مسلمان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے ہر طرح سے گرگن کے بدلے لیتا ہے، ووٹیں اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو سب چھٹوا دیتا ہے۔ یہی نا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکہ والے بیار و مددگار آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، خوشی کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی زبان پر تلاوت کلام اللہ ہے، آیات باری تعالیٰ ہے آپ کی زبان پر، اور مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ کہا مکہ والوں آج بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں اپنا شریف تم نیک آدمی ہونے کا بات کی اولاد ہو، تم ہمارے ساتھ اچھائی برتاؤ کرو گے، ہمیں تم سے کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کسی طرح کا کوئی آپ سے شکوہ شکایت نہیں ہے، شریف ہو، شریف جیسا معاملہ کرو گے، شریف کی اولاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کہا تم جاؤ، میں آج وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم سب آزاد جاؤ، آج تمہارے اوپر کچھ بھی کسی بھی طرح کا کوئی زور اور زبردستی نہیں کیا جائے، سب کو معاف فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے خوشی منانے کا انداز۔ مدینہ پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اس وقت مدینے میں 2 تہوار منائے جاتے ہیں، 2 دن خوشی کے رکھے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان 2 خوشی کے دنوں کے بدلے میں اور اچھے دن نہ دے دوں؟ 2 خوشی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیجیے۔ آپ نے فرمایا ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تکبیر، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ نہ کسی طرح کا کوئی ناچ گانا ہے، نہ ڈھول تماشا ہے، نہ فضول خرچیاں ہیں، نہ کسی طرح کی اور بےہودیاں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تقدیر بیان کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بازاروں میں نکل جا رہے ہیں، جنگلوں میں نکل جا رہے ہیں، زبان پر یہی کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی کلمات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زبانوں پر۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے خوشی منانے کے انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی کا اسوہ اپنانا ہے، ہمیں نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ آپ نے شادیاں کی ہیں، لیکن کیا آج جس طرح سے ہم شادیاں کرتے ہیں ویسے ہی نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اپنے صحابہ کی شادی ویسے ہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو خوشی منانے کا انداز۔ اب غم منانے کا انداز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم بھی ہوگا۔ 40 سال کے بعد، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مسلسل غموں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غم، کبھی آپ پر، کبھی آپ کے صحابہ پر ظلم اور زیادتی کے بعد
چھوڑے جا رہے ہیں. آپ کو طرح طرح سے تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. آپ کے اوپر اونٹ کی اوکڑی آپ کے سر پر رکھ دی جا رہی ہے، لیکن صبر کی تلقین کر رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، یہ پورا خاندان، اس پر اس قدر عذاب کیا جا رہا ہے. مکہ والے اس قدر عذاب کر رہے ہیں، انہیں ٹارچر کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح سے تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں. مکہ کے چوراہے پر مار دیں، کپڑے اتار لیے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، تینوں پورا خاندان، غریب خاندان، غلام خاندان، ظلم و تعدی کے باروں چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، صبر کی تلقین کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی طرح کا کوئی جزا فضا نہیں ہے، نوحہ ماتم نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی اور گندی زبان کا استعمال نہیں. اور آپ نے فرمایا اے آل یاسر، تمام لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، دوسرے مسلمان تو پورا کا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے سامنے آتا ہے کہ سمیہ اب بھی وقت ہے، بار محمد کا کلمہ چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی وقت ہے. کیسے کلمہ چھوڑ دوں؟ کہا نہیں چھوڑو گی تو سمجھ لو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. کہا میری فکر نہ کر دوں، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق جنت کو دیکھ رہے ہوں. یہ صبر ہے ان کا، یہ استقامت ہے. آج مسلمان جب تک ہے جب ہم پر کوئی مصیبت نہ، جب تک کوئی مصیبت نہیں آئے تب تک ہم مسلمان ہیں، بہت پکے سچے مسلمان ہیں. اور جیسے ہی کوئی مصیبت آ گئی پھر بس نام نہ لو مسلمان. یہ حال ہمارا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو رسی سے باندھ دیا گیا. ایک رسی کا سرا ایک منہ سے اور دوسرا سرا دوسرے منہ سے، اور دونوں کا رخ پچھم اور پورب کی طرف. کہا سمیہ اب بھی وقت ہے، بات آ جاؤ، اب بھی وقت ہے. کہا ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اب پھر نہیں سکتے ہیں، جو دین ہمیں ملا ہے اس دین سے اب پیچھے نہیں رکھ سکتے، تمہارا جو کیا ہے وہ کرنا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور سواروں کو حکم دیا. 2 حصوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بٹ گیا، لیکن چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، لیکن آپ نے جنت پتا نہیں کی، آپ نے کسی بھی طرح کا لوہا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تنقید کر رہے ہیں. مدینہ کے اندر بھی ایک دم ہے، اور گندی کہتا مکہ والے آپ کو کہتے تھے یہ ابتر ہے. کیا کہتے تھے؟ یہ ابتر ہے، اس سے کوئی نر اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں. نعوذ باللہ. ہمارے اپنی زبان میں شاید نہ ہو سکتا ہے، نگیا کہتے ہیں. نگیا یعنی جس کی کوئی اولاد نہیں ہو، جس کی کوئی لڑکا نہیں ہو، اولاد اگر نہیں ہو رہی ہو تو اسے یہ لقب دیا جاتا ہے ہماری اپنی زبان میں. وہی لفظ جو ہے عربوں کے ابتر ہو جاتا ہے، جس کی نسل ختم ہو جائے اس کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لڑکیاں تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. مدینہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ابراہیم اس کا نام. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چلنے پھرنے کے تھوڑا لائق.
چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کو بھی اٹھایا۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کفار کے تانے، جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے نا، جب تانے اسے ملتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتا، اور ٹینشن میں کیا کر گزرے اس میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو خوشی ظاہر ہوئی، آپ نے بیٹا ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، اللہ رب العالمین نے اٹھا دی۔ اس قدر غمگین ہے آپ کی لالو، بیٹے کو لے کر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا میں بھی باپ ہوں، میرا بیٹا ہے، برداشت سے باہر ہو۔ اتنا زیادہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم مواقع ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ذکر، بہت کم مواقع۔ ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا انتقال کر گئے اور آپ رو رہے ہیں۔ لیکن ایسے ہی موقع پر لوگوں میں ایک افواہ پھیلی۔ کیا افواہ پھیلی؟ ہوا یہ کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، سورج گرہن ہو گیا، گرہن لگ گیا۔ عربوں کے عقیدے کے مطابق کہ گرہن جو ہے کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی یا مشکل آنے والی ہو تب گرہن لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اس کی وفات کی وجہ سے یہ گرہن لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی، بہت زیادہ غم میں ہیں، لیکن مسجد طیبہ میں آئے، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اکٹھا فرمایا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ یہ سورج یہ چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں نشانیوں کو دیکھو فصلوا، تو نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کے موقع پر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مسجد میں لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے نمازیں پڑھی۔ آج ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے نمازیں ٹوٹ جاتی، نمازیں ہماری ٹوٹ جاتی، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے اعمال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں انتقال ہو جاتا ہے، ہم بیان بازی کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب القبور وشق الجیوب ودعا بباب الجاہلیہ فلیس منا، جس نے یہ گریوانوں کو ڈاک دیا، غم کی وجہ سے گالوں پر تھپیڑے لگائے، غم کی وجہ سے نوحہ ماتم کیا، غم کی وجہ سے فلیس منا، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے طریقے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی جو غم میں نوحہ کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اگر کوئی غمی ہو جائے تو سالہ سال تک اس کا غم منائے۔ عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں گھر میں، جو گھر والے انہیں پریشان کرنے کے۔ مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی کی موت پہ 3 دن تک غم منائے۔ 3 دن سے زیادہ کم ہے۔ بیٹا مر گیا، ٹھیک ہے بیٹا مر گیا، لیکن 3 دن سے زیادہ کم آپ نہیں منا سکتے۔ اگر مرد ہیں یا عورت ہیں، بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹی کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، یا کسی آدمی کا اور عزیز و اقارب کا انتقال ہوا، کسی کا بھی انتقال ہوا، 3 دن سے زیادہ غم منانے کا شریعت سے حکم نہیں ہے۔ ہاں، ایک ایسی عورت ہے
عورت بیوی اسے 4 مہینے 10 دن دم منانے کا بھی، آج سال تک دم منائے گا، کوئی خوشیاں نہیں ہو رہی، عید کا دن آیا تو رلانے کے لیے آ بھائی عید ہی ہے ان کے کائے کی عید ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے کسی صحابی کے گھر، ہم نے عجیب و غریب رواج بنا رکھے، خوشی کے موقع ہے تو عجیب و غریب رواج، شادی میں آئے تو الٹے اس کی لے کر لے، تیوہار ہے تو چلو بھائی تیوہار، کوئی پھل کا موسم ہے چلو بھائی پھلے کا، یہ عجیب و غریب ہم نے ڈھنگوسلے بنا رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا تیوہار بتلا دو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کے گھر گئے ہوں اور اس طرح سے الٹے اور سیدھے لے کر پہنچائے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کرا ہے کہ سنت کو ہم اپنا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اپنانا چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوشی میں بھی ہے غم میں بھی ہے، ہر موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اور کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہماری ان کمیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، آج ہم نے طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیے، ان طریقوں کو ہم نے لاش مار دی، آج وہ ہماری رسوائی کا سبب بن گئے۔ ابھی دیکھا ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں طلاق کے ثلاثہ کو لے کر کس قدر مسلمانوں کی، اسلام کی، قرآن کی کس قدر پورے ہندوستان کے اندر مذاق اڑایا گیا، اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے 3 طلاق ایک دفعے میں ہو جاتی ہے، ہو جائے، وہ نہیں ہوتی ہے تو نہ ہو، لیکن آج 100% مسلمان اللہ ماشاء اللہ 100% مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ طلاق کا نظام شریعت نے جو ہمیں اللہ فرمایا ایک دم فطری ہے اور بہت ہی مناسب طلاق کا نظام ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے اپنائیں، صحیح طریقے سے، اور صحیح طریقے سے اگر کوئی طلاق دے تو میں تو آج تک ایسا کوئی آدمی ملا ہی نہیں کہ وہ صحیح طریقے سے طلاق دیا ہو اور ان کے درمیان میں جدائی ہو گئی، الا یہ کہ شوہر اور بیوی رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ایک الگ۔ تو یہ فطری نظام اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، اس کو ہم نے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی جھٹکے میں ختم کرنا شروع کر دیا۔ حرام کام کو جاننے کی حرام نہیں جائز نہیں ہے، پھر بھی اسی طریقے کو اپنائے جانے، مسلمانوں کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے جانے۔ صحیح طریقہ بھی معلوم تھی، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جائے تو پہلے تو انہیں آپس میں سلجھانا چاہیے اپنے من میں۔ بیوی کی غلطی ہے تو اس سے آدمی الگ ہو جائے، اپنے بستر کو الگ کر لے، اگر مان جائے تو اچھی بات ہے، اسے سمجھائے اور یہ جان لے کہ اور اللہ رب العالمین نے نازک بنائی ہے، کم عقل بنائی ہے، عقل تھوڑی اس میں کم ہے، جلدی سے جذبات میں آ جاتا ہے، مردوں کی طرح سے اس میں جذبہ نہیں ہوتا ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، تیری تصدیق سے بنائی ہے۔ کوئی کمزور آدمی ہمارا بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ نرمی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھئی اسے نکال کے تھوڑے پھینک دیتے۔ تو اگر کوئی کمزور ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، اسے سمجھاؤ، اگر اس کے بعد بھی نہیں آتی ہے سمجھ میں تو ایک ایک آدمی بلا لو، ایک عورت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے سمجھائے بجھائے، اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے تو ہے طلاق کا نوبت، تب ہے طلاق کی باری، اب طلاق دیجیے ایسے وقت میں جبکہ عورت پاک ہو اور شوہر اور بیوی ملاقات بھی نہیں کیے ہوں، ایک طلاق دے دیجیے، 3 مہینے کا انتظار کیجیے، 3 مہینے کے انتظار میں اگر عورت
سمجھدار ہوگی تو وہ اپنی غلطیوں پر پچھتائے گی، روئے گی، گڑگڑائے گی، معافی تلافی کرے گی۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اپنے آپ کو اگر گزار لے واپس بلا لو، اسے بیوی بنا لو۔ 3 مہینے کے گزر گئے تو دوسرا نکاح کر کے بھی اجازت ہے، دوسرا نکاح کر کے بنا سکتے ہیں دوبارہ بیوی۔ اب مان لیجیے دوبارہ بیوی بنا، اب پھر لڑائیاں ہو گئی، پھر وہی معاملہ، اگر لڑائی ہو رہی ہے سمجھاؤ اسے، سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو گھر والوں کو اکٹھا کر کے بلاؤ، ان کے ذریعے سے سمجھاؤ، اور پھر بھی نہیں بات آتی تو پھر ایک طلاق اسی کنڈیشن میں ہے۔ یہ طریقہ ہمیں دیا، اور پھر تیسری طلاق، اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ آپ مجھے ایک مثال ایسی بتلا دیجیے کہ شرعی طریقے سے کسی نے طلاق دیا ہو اور وہ دونوں جدائی ان کے درمیان میں ہوئی، بلکہ یہ طریقہ ہی ہمیں نہیں معلوم، غلط طریقہ۔ 100% لوگ غلط طریقے کو فالو کر رہے ہیں، غلط طریقے کے مطابق، اور پھر وہ ہماری رسوائی کرتے ہیں۔ عموماً ہماری کچھ بہنیں نادانی میں شریعت کے خلاف پڑی ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے رسول کے اسوے کو اپنانا چاہیے۔ ایک چیز اور میں بات ختم کروں گا، ایک چیز اور جو بہت ہی بھیانک ہے میرے بھائیوں، اور وہ بھی آج نہیں تو کل ہماری رسوائی کا سبب بننے والی ہے۔ جیسے یہ طلاق کا مسئلہ رسوائی کا سبب بنا ہے، آج نہیں تو کل وہ مسئلہ بھی ہماری رسوائی کا سبب بننے والا ہے، اور وہ مسئلہ ہے عورتوں کی میراث۔ اللہ رب العالمین نے عورت کا حصہ رکھا ہے میراث میں، ترکے میں اس کا حصہ رکھا۔ بہن ہے تو بہن کا حصہ ہے، اولاد ہے تو اولاد کا حصہ ہے، ماں باپ ہے تو ان کا حصہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آج عورت کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹی کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، اپنی بہن کو باپ کے انتقال کے بعد حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور بہن بھی کیا کہتی ہے کہ بھائی ہم کیا لے کے کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، ہم آئیں گے میکے میں تو یہی سب کھائیں گے، بھائی تم یہی کھاؤ گی تو پھر تمہارا ان بھائیوں کا کیا کرنا؟ کوئی بھائی ایسا تو نہیں ملا جس نے اپنی بہن کو حصہ دے دیا ہو؟ آپ نے کوئی ایسا بھائی دیکھا ہے جس نے کہا ہو کہ بھائی یہ میری بہن ہے، اس کو حصہ میں دے رہا ہوں؟ کوئی ایسی بہن ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہم نے یہ طریقے جو بنائے ہیں یہ ہماری رسوائی کا سبب بننے میں، آج نہیں تو کل یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے، شریعت کے حکم کو ماننا چاہیے۔ وراثت کا مسئلہ ہو، نکاح و طلاق کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا چاہیے اور اس کے خلاف اپنی زندگی کو نہیں گزارنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے نجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بھلائی ملنے والی ہے۔ اور یہ جو غلط طریقے ہم نے رائج کر رکھے ہیں، میراث نہیں دیں گے بھائی جہیز میں حصہ دے دیا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں تو جہیز میں اگر ہم نے دے تو دیا جہیز میں، بھائی کون سا تیر مار دیا تم نے جہیز میں دے کے؟ کروڑ پتی آدمی ہو، 2-4 لاکھ شادی میں خرچ کر لیے، لیکن کس کے لیے خرچ کرے؟ نام کے لیے نا۔ تم نے اسے کیا دیا ہے؟ تم نے نام اپنا دیا ہے کہ بھائی اتنا لڑکی کو دے دیا، اتنا اچھا کھانا دیا تھا، اتنا اچھا ایسا کر دیا، یہ تم نے اپنے لیے کیا، لڑکیوں کو کیا دیا؟ بڑا تیر مار دیا، 2-4 کروڑ میں 2-4 لاکھ خرچ کر دیے تو بہت بڑے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب راستے ہیں، یہ چور دروازے ہیں، ان چور دروازوں کو بند کرو۔ شریعت کا جو اصول ہے، شریعت کا جو قانون ہے، اس قانون کے مطابق اپنی شادی بیاہ سے کرو اور میراث کے مسائل کو اسی طرح سے انجام دو، اور پھر ہمارے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کامیاب شمار کیے جائیں گے، اور یہ ہم سمجھ لینا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے محض ہے، اصل زندگی ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے اصل ہے، اور ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔
اچھا ایک بات میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ کے پاس، آپ سب لوگ جانتے ہیں تجارت پیشہ آدمی تجارت کرتے ہیں، آپ کے پاس میں یا آپ میرے پاس آئے اور کہیں کہ بھائی مولانا صاحب یہ ہم نمونہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ چاول سیمپل ہم دے رہے ہیں، یہ چاول ہے، ہمیں یہ چاول چاہیے 10 کلو، کتنے چاہیے 10 کلو، آپ نے سروتی کا سیمپل دے دیا، 11-21 کا آپ نے سیمپل دے دیا مجھے کہ ہمیں اتنی تاریخ تک اتنے چاول چاہیے، سائیکل چاہیے، 11-21 کے چاول چاہیے۔ میں نے کیا کیا، 11-21 میں 10 کوئنٹل کی بجائے 8 دیے اور 2 اور ملا دیے۔ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں اس میں ملاوٹ ہے۔ آپ پرچی لگا کر دیکھ لیں گے، اندازہ لگا لیں گے کہ اس میں اتنی % ملاوٹ ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ چاول کو نہیں لیں گے، واپس کر دیں گے اور کہیں گے میں تو ایک سیمپل دے کر گیا تھا، میں تو ایک نمونہ دے کر گیا تھا، وہ نمونہ آپ میرے نمونے کے مطابق آپ نے مجھے چاول نہیں دیے، لہذا میں یہ چاول نہیں لے سکتا ہوں۔ آپ میں کوئی ایسا ہے جو چاولوں کو لے لے گا اسی بھاؤ میں جو آپ نے طے کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین سے ایسے کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک نمونہ دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیے ہمارے لیے بنا دیا، پھر ہم یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی مرضی چلا کر جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین بھی کہے گا میں تو تمہیں ایک نمونہ دیا تھا، میں نے تو تمہیں ایک آئیڈیل دیا تھا، میں نے تو تمہیں ایک سیمپل دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ نمونہ تم نے نہیں دیا، میں اس میں ڈالوں میں میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ اور جو حقوق والے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ عورتیں ہماری مائیں بہنیں، ان کے حق ہیں، مرنے کے بعد ان کے جو حق ان کے اوپر تاری ہوتے ہیں، ان کے جو حقوق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ان کے حقوق کو اگر ایسا نہیں ہوا تو یہی ہماری مائیں بہنیں جو آج یہ کہہ رہی ہیں کہ ارے ہمارا بھائی ہے، چلو اس کے بچے کھاتے پیتے رہیں گے، ہم تو کبھی آئیں گے تو کھا لیں گے تھوڑا موڑا، یہی قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کہا مفلس مطلب غریب۔ مفلس ہم لوگ بھی بولتے ہیں، یہ لفظ اردو میں ہی بولا جاتا ہے مفلس، ارے بہت مفلس ہے، بولتے نہیں بولتے، تو یہ عربی ہی سے آیا ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا مال لہ، مفلس وہ ہے ہمیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، اور لگا کے چلے جائیے۔ ہمارے درمیان تو مفلس اس آدمی کی باتیں ہیں جس کے پاس مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، درہم دینار پیسہ نہیں ہوتا، اسے ہم مفلس شمار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی بصلاۃ وزکاۃ وصدقۃ، جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، بڑا نمازی ہوگا، چہرے پہ اللہ رب العالمین کا نور ہوگا اور نشان بھی بڑا ہوگا، چمکتی ہوئی پیشانی کے ساتھ ہے۔ وہ زکات بھی لے کر آئے گا، نمازی تو بولتے ہی ہیں زکاتی آئے گا، نمازی آئے گا، زکاتی آئے گا، زکات دینے والا بھی، اور بصیام، روزے رکھ کے بھی آئے گا، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ شوال کے 6 روزے بھی،
مہینے کے 3 روزے بھی رکھتا ہے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے بھی، سوموار اور جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہے، اور جو بھی نفل روزے ہیں وہ تمام روزے بھی رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں آئے گا، لوگ دیکھیں گے نیکیوں کا ایک انبار ہے، ایک پہاڑ نیکیوں کا ہے، بہت ساری نیکیاں، گمان کریں گے لوگ کر یہ تو جنت ہے، اسے بھائی لوگ ہو کے جنت میں جانے سے، یہ تو بہت بڑا نمازی ہے نا، چہرے پہ دیکھو نورانی چہرہ ہے، زکات بھی بہت ساری ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت ساری، روزے بھی بہت سارے رکھے لائے، عورت بھی ہوگی، مطلب ایسا نہیں کہ مرد ہی ہوگا، عورت بھی ہو سکتی ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ مردوں ہی کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، شریعت کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ سب مرد عورتوں دونوں کے لیے ہوتے ہیں، الا یہ کہ کسی کے لیے خاص کر دیا جائے۔ تو عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا، شتمہ، فقط شتم، اس طرح کے الفاظ ہے کہ لیکن نماز کے ساتھ آیا، روزے کے ساتھ آیا، زکات کے ساتھ آیا، لیکن کیا ساتھ ہی ساتھ اس کو گالی دی ہوگی، اس کا مال ہڑپا ہوگا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کے مکان کو دبا لیا ہوگا، اس کی زمین چھین لی ہوگی۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو بلائے گا کہ بھائی تمہیں گالی دی ہے، آئے گا آدمی کہ اللہ رب العالمین یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے گالی دی، نیکیاں تو بہت ہیں اس کی، لیکن مجھے گالی دی اس نے، اچھا گالی دی ہے، اس کی نیکیوں میں سے لے جاؤ، اپنی گالی کے مطابق جتنا بھی تمہارا بنتا ہے لے جاؤ، نیکیوں میں سے اس کے حصے لے لیں۔ دوسرا آیا کہ اللہ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، کہ اچھا الزام لگایا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی لے جاؤ، یہ لڑکیاں بھی آئیں گی، یہ مائیں اور بہنیں بھی آئیں گی جو آج کہتے رہی نا، کہہ رہے ہمارا بھائی ہے، ہمارے بھتیجے ہیں، چلو انہیں کھانے پینے دو، یہ بھی آئیں گے، کہیں گے اللہ اس نے میرا حصہ نہیں دیا تھا، اس نے میرا حصہ نہیں دیا، اچھا حصہ نہیں دیا تھا، چلو لے جاؤ تم بھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پورا ڈھیر جو پورا نیکیوں کا انبار لگا ہوگا وہ سب ختم، اور ادھر حصے دار ابھی باقی ہیں، حصے دار ابھی باقی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیا ہے؟ اب ان کے گناہ اس پہ ڈالنے کہ بھئی اس کے گناہ ان پہ ڈالنے، گناہ لاتے لاتے نیکیوں کا جس طرح سے پہاڑ تھا ویسے ہی گناہ کا پہاڑ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آخر کو جان نہیں ملتی، مفلس اور گلہ یہ آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے جو روزے لے کر آئے، جو نماز لے کر آئے، جو زکات صدقہ و خیرات لے کر آئے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں مفلس نہ بنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، لہذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپناتے ہوئے کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے، کسی پر لعنت و ملامت نہیں کرنا چاہیے، چغلی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اسی میں نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں اپنی بات کو چند باتوں پر ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام